کل رات تک جو لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ایک ملک کی تہذیب ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، ایران کی جانب سے بھی سرنڈر نہیں ہو رہا تھا، پھر اس کے بعد اور یہ فلموں کی طرح ہوا ہے، چند گھنٹے بلکہ منٹ رہ گئے تھے جنگ بندی اٹیک کرنے میں، تب جنگ بندی کی خبر آئی، تو اصل میں ہوا کیا ہے؟ دونوں فریقین کی طرف سے سخت بیانات آئے تھے، یعنی امریکہ کے صدر کی طرف سے سخت بیانات آ رہے تھے اور وہ دھمکی پہ دھمکی دے رہے تھے کہ وہ ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ آخری 24 گھنٹے میں پاکستان نے جو مثالی کردار ادا کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ تمام چینلز، فرانس کا جو چینل 24 ہے، ان سب کا یہ اتفاق تھا کہ شاید یہ جنگ ہو جائے گی اور بہت خطرہ تھا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ بھی خطرہ لاحق تھا کہ ساری دنیا میں تباہی و بربادی ہو جائے گی۔ کبھی ایسا ہوا ہو کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک ٹویٹ کی ہو اور ساری دنیا کی سٹاک مارکیٹ جو ہے اس کے اوپر ریئیکشن دیا ہو، اور سٹاک مارکیٹ آسمان سے لمحوں میں باتیں کرنے لگی ہو؟ کہ یہ صرف پاکستان اور امریکہ، پاکستان اور ایران کے درمیان نہیں تھا یہ پورے کا پورا عمل، بلکہ آپ دیکھیے کہ ساری دنیا نے سکھ کی سانس لی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کتنا بڑا ساری دنیا کے اوپر احسان کیا ہے۔ 10 تاریخ کو بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے، اس میں کیا آپ کو امکانات دکھائی دے رہے ہیں؟ ناظرین السلام علیکم، وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ سابق پاکستان کے سفیر، سابق آزاد کشمیر کے صدر جناب مسعود خان صاحب موجود ہیں، اور پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اور دنیا کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے۔ سر، آپ کی تشریف آوری کا، وقت نکالنے کا بے انتہا شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا سر، تھوڑا سا یہ جو انٹرنیشنل کرائسس ہوا کل رات تک، جو لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ایک ملک کی تہذیب ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، ایران کی جانب سے بھی سرنڈر نہیں ہو رہا تھا، پھر اس کے بعد اور یہ فلموں کی طرح ہوا ہے، چند گھنٹے بلکہ منٹ رہ گئے تھے جنگ بندی اٹیک کرنے میں، تب جنگ بندی کی خبر آئی، تو اصل میں ہوا کیا ہے؟ اصل میں کچھ اس سلسلے میں خبریں باہر آ چکی ہیں کہ کس طریقے سے لاسٹ منٹ اور لاسٹ ڈچ ایفرٹس ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے، کیونکہ دونوں فریقین کی طرف سے سخت بیانات آئے تھے، یعنی امریکہ کے صدر کی طرف سے سخت بیانات آ رہے تھے اور وہ دھمکی پہ دھمکی دے رہے تھے کہ وہ ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور دوسری طرف ایران کی طرف سے بھی بہت شدید رد عمل کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ اس کے درمیان پاکستان سفارتکاری اور ثالثی کی کوشش کر رہا تھا، اور آخری 24 گھنٹے میں پاکستان نے جو مثالی کردار ادا کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، کیونکہ سب لوگ مایوس ہو گئے تھے۔ اور کل جو ہے، اگر آپ نے یہاں کے پاکستان کے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس یا جو بین الاقوامی ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ہیں، CNN، BBC، اس کے علاوہ جو ہے تمام چینلز، فرانس کا جو چینل 24 ہے، ان سب کا یہ اتفاق تھا کہ شاید یہ جنگ ہو جائے گی اور بہت خطرہ تھا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ بھی خطرہ لاحق تھا کہ ساری دنیا میں تباہی و بربادی ہو جائے گی۔ جو معاشی معاملات بگڑ گئے تھے وہ مزید بگڑ جائیں گے۔ تو اس تناظر میں پاکستان نے بڑی استقامت کے ساتھ بغیر مایوس ہوئے اپنی کوششیں جاری رکھی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر جو ہے یہ سارے کا سارا معاملہ طے ہو سکا ہے۔ سر، آپ ظاہر ہے حکومت پاکستان کے ساتھ بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، پاکستان بڑے نشیب و فراز سے گزرا ہے، لیکن میرا نہیں خیال، کم از کم میری علم محدود ہے، اور اس کے مطابق کبھی ایسا ہوا ہو کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک ٹویٹ کی ہو اور ساری دنیا کی سٹاک مارکیٹ جو ہے اس کے اوپر ریئیکشن دیا ہو، اور سٹاک مارکیٹ آسمان سے لمحوں میں باتیں کرنے لگی ہو؟ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ یہ آپ نے درست کہا ہے کہ جو ہے اس وقت پاکستان جس سفارتی بلندی پہ کھڑا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا لمحہ نہیں آیا۔ اور سفارتکاری کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو 1971 میں ایک مرتبہ جو ہے پاکستان کی رابطہ کاری کی وجہ سے، سہولت کاری کی وجہ سے چین اور امریکہ کی صلح ہوئی تھی اور ان کے سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے، تو وہ سفارتی تاریخ میں ایک بہت بڑا باب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے اس مرتبہ جو ہمارے وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت متحرک تھے، اور انہوں نے نہ صرف دورے کیے بلکہ انہوں نے جو ہے
صدر جے ڈی وینس، نائب صدر جے ڈی وینس کے ساتھ جس قسم کے رابطہ کیا اور جس طریقے سے محنت کی، اس کا پھل سامنے آیا۔ اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف پاکستان اور امریکہ، پاکستان اور ایران کے درمیان نہیں تھا یہ پورے کا پورا عمل، بلکہ آپ دیکھیے کہ ساری دنیا نے سکھ کی سانس لی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان، ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ یہ آپ نے درست کہا ہے کہ جو ہے اس وقت پاکستان جس سفارتی بلندی پہ کھڑا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا لمحہ نہیں آیا۔ اور سفارتکاری کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو 1971 میں ایک مرتبہ جو ہے پاکستان کی رابطہ کاری کی وجہ سے، سہولت کاری کی وجہ سے چین اور امریکہ کی صلح ہوئی تھی اور ان کے سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے، تو وہ سفارتی تاریخ میں ایک بہت بڑا باب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے اس مرتبہ جو ہمارے وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم جو ہیں، انہوں نے جس طریقے سے کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت متحرک تھے، اور انہوں نے نہ صرف دورے کیے بلکہ انہوں نے جو ہے صدر جے ڈی وینس، نائب صدر جے ڈی وینس کے ساتھ جس قسم کے رابطہ کیا اور جس طریقے سے محنت کی، اس کا پھل سامنے آیا۔ اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کنسنسس پیدا کیا کہ ہم سب کو مل کر یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر جو ہے یہ کافی نہیں تھا، انہوں نے چین کے ساتھ مل کر ایک 5 نکاتی فارمولہ بھی جاری کیا، جو ایک اصل میں روڈ میپ تھا جنگ کو رکوانے کے لیے، اور جو حل طلب مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن جو سفارتی کوششیں ہوتی ہیں ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اور جو ان کے پیغامات ایک دوسرے کی طرف جا رہے تھے یا جو شرائط عائد کر رہے تھے امریکہ اور ایران، اس سے زیادہ امید کی کوئی کرن نکلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن پاکستان ثابت قدم رہا اور آخر میں اس کی کوششیں برابر ہوئی۔ یہ پوری قوم کے لیے فخر کا ایک مقام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی سیاسی جماعتیں، جو بھی سیاسی جماعتیں، ساری سیاسی جماعتوں نے بھی بیک زبان پاکستان کی اس کامیابی کو سراہا ہے۔ بالکل درست آپ نے فرمایا سر۔ آپ نے دیکھا کہ، اور آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ درمیان میں یہ مذاکرات خراب ہوتے رہے اور لگتا تھا کہ امن کی جو امید ہے وہ دم توڑ چکی ہے۔ خاص طور پر کل جب ایران کی جانب سے سعودی عرب پہ حملہ ہوا، اس سے یوں لگتا تھا کہ بات بہت بگڑ گئی ہے، لیکن سعودی عرب کی جانب سے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا گیا۔ تو یہ، اور اس وقت پاکستان کے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا، تو اس کٹھن وقت سے پاکستان کیسے گزرا؟ دیکھیے، جو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ اور جو ہماری دفاعی پارٹنرشپ ہے وہ دونوں کے اوپر بائنڈنگ ہے، یعنی سعودی عرب کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کے اوپر حملہ تصور کیا جاتا ہے، اور اسی طرح پاکستان کے اوپر کبھی کوئی حملہ ہوگا تو سعودی عرب کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو سعودی عرب کے اوپر حملہ ہوا، ہم نے اس حملے کی مذمت کی، اور اس کے بعد جو ہے جو اظہار یکجہتی کیا، تعزیت کی سعودی عرب کے ساتھ۔ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کا جواز اور محرک کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ جو ایران کی پیٹروکیمیکل تنصیبات کے اوپر حملہ ہوا، ان کی ایک تنصیب جو ہے اسے اسلویہ کہتے ہیں، اور دوسری جو ہے ان کے جو ساؤتھ پارس ہے اس کی پیٹروکیمیکل کے ایک پلانٹ کے اوپر، گیس کے ایک پلانٹ کے اوپر جو ہے وہ حملے ہوئے تھے۔ کچھ اسرائیل کی وجہ سے ہوئے، کچھ اسرائیل کی طرف سے ہوئے، کچھ امریکہ کی طرف سے ہوئے۔ تو آخری 24 گھنٹوں میں دونوں طرف سے ایک کوئرسو جارحانہ پیغام رسانی ہو رہی تھی کہ اگر تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا۔ تو چونکہ اگرچہ صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہوا تھا کہ وہ اس 6 اپریل سے پہلے ایران کی سول کرٹیکل انفراسٹرکچر کی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنائیں گے، لیکن انہوں نے بنایا، امریکہ نے بھی بنایا اور اسرائیل نے بھی بنایا۔ اور اس نے قسم کھائی ہوئی تھی، ایران نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ وہ ہر صورت میں، معاف کیجیے گا، کہ وہ ہر صورت میں اگر اس قسم کی کوئی کارروائی ہوئی تو وہ جوابی کارروائی کرے گا اور وہ امریکی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ کل جو اس نے بھی جن تنصیبات کو نشانہ بنایا وہ آرام کو تھی۔ یہ اگرچہ اب اس میں سعودی شیئر زیادہ ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر اس کی بنیاد ہی امریکہ نے ڈالی تھی، یا اس کے بعد ایکسون موبل وہاں موجود ہے، یہ ایک امریکی کمپنی ہے۔ تو انہوں نے یہ امریکہ کو متنبع کیا کہ اگر آپ جو ہے اس قسم کے حملے کریں گے تو ہم آپ کی تمام تنصیبات کو
تہس نہس کر دیں گے۔ اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ جو امریکہ کے وزیر جنگ یا صدر ٹرمپ پہلے کہتے تھے کہ ہم نے ان کی جتنی بھی صلاحیت تھی، استعداد تھی، وہ فضائیہ کے حوالے سے، بحری طاقت کے حوالے سے، یا اس کے بعد میسائلز کے حوالے سے، اس کو 90% تک اس کا صفایا کر دیا ہے، اور فضا میں ہماری برتری ہے۔ لیکن پھر یو ایس انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایک رپورٹ شائع کی کہ اس کی ایران کے پاس سے تمام تباہی و بربادی کے بعد امریکہ کے حملوں کے، ان کو تقریباً 12,000 سے زیادہ حملے کیے ہیں، اور اس کے علاوہ اسرائیل کے بھی جو ہے ہزاروں میں حملے، تو ان کا اس کے باوجود ایران کا تقریباً 50% اسلحہ اور ان کی جو استعداد تھی وہ محفوظ تھی، یعنی مطلب بیلسٹک میسائلز بھی تھے، کروز میسائلز بھی تھے، ہائپرسونک میسائلز بھی تھے، اور سب سے خطرناک تو ان کا جو سستا ترین ہتھیار ہے جو شاہد ڈرون ثابت ہو رہا تھا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ امریکہ میں بھی یہ شک ہوا ہوگا کہ اگر انہوں نے ان کا الیکٹریسٹی کے پلانٹ سارے کے سارے تباہ کر دیے، اور جوابی حملے میں انہوں نے پورے کے پورے خلیجی ریاستوں کو اندھیرے میں ڈبو دیا، اس کے باوجود بھی شاید ان کے پاس ایسی استعداد رہے کہ وہ اسرائیل کے اوپر اور خلیجی ریاستوں کے اوپر حملہ کریں، وہاں یہ سوچ ضرور رہی ہوگی، ورنہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی یہ رپورٹ جو ہے ایسے نازک وقت کے اوپر سر عام نہ کی جاتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سگنلنگ ہو رہی تھی۔ پاکستان نے اس مسئلے کو بھی بہت اپنے اصولوں کے مطابق، اپنی وابستیوں کے عین مطابق جو ہے اسے سلیقے کے ساتھ حل کیا، اور یہ ایک پیغام جو ہے وہ اہل ایران کو بھی چلا گیا کہ پاکستان یہ ساری کی ساری جو کوشش کر رہا ہے وہ ایران کے لوگوں کو جنگ کی تباہی سے بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خطرہ تھا کہ یہ جو کل کے پاکستان کے بیانات ہیں اس کی وجہ سے ایران پاکستان سے دوری اختیار نہ کر لے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایران نے اپنا اعتماد برقرار رکھا ہے، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہاں جو بھی ریلیز ہوئی ہیں اب تک، یا جو بھی پبلک ایونٹس ہوئے ہیں اس میں پاکستان کے جھنڈے لہرائے گئے ہیں، اور پاکستان کی تعریف کی گئی ہے، پاکستان کے حق میں نعرے بلند ہوئے۔ اچھا سر، ایک فلسفی کا کوشچن ہے، اور وہ کوشچن اس وقت ساری دنیا کی زبان پر بھی ہے کہ واٹ نیکسٹ؟ اور 10 تاریخ کو بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے، اس میں کیا آپ کو امکانات دکھائی دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ پیچیدہ ہیں۔ مثال کے طور جو معاف کیجیے گا، جو ایران کا جوہری پروگرام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسری شرط جو ہے جو امریکہ کی طرف سے تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کی میسائلز کی رینج جو ہے، بیلسٹک میسائلز کی رینج جو ہے وہ 2,000 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ شروع سے ایران نے کہا ہوا ہے کہ وہ اس کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اور تیسری ان کی شرط یہ تھی کہ جو ان کے علاقائی حلیف ہیں، جس میں پاپولر موبلائزیشن فورس ان عراق، اور اس کے ساتھ حزب اللہ ان لیبنن اینڈ ہوتھیز ان یمن، کہ ان کو ختم کیا جائے، اور ایران ان کی جو سرپرستی کرتا ہے یا ان کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق ہے وہ اس کو منقطع کر دے۔ ایران نے اس کو بھی مسترد کر دیا تھا، بلکہ جو ابھی حال ہی میں ایران نے بیانات دیے ہیں اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جنگ مشترکہ جنگ ہے، یعنی وہ ان کی جو جنگ ہو رہی ہے اور حزب اللہ کی جو جنگ ہو رہی ہے اسرائیل کے خلاف لبنان سے، یہ ایک ہی جنگ ہے، اور اگر جنگ بندی ہوگی، مکمل جنگ بندی جب ہوگی تو ان دونوں علاقوں میں ہوگی۔ اور پھر ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جتنے بھی مشرق وسطیٰ میں تنازعات ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگرچہ وہاں جو دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل جو ہے اس بات کو مانتا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد جو ہے لبنان میں جنگ جاری رکھنا ہے، انہوں نے ایک بفر زون بھی قائم کر لی ہے۔ تو یہ الجھنیں موجود ہیں، اس وجہ سے میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ ان میں سے شاید ان چیزوں کے اوپر فوری طور پر اتفاق نہ ہو سکے۔ آبنائے ہرموز کے کھلنے کے بعد جو ہے یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ عمان اور ایران مل کر کوئی ایسا مشترکہ پروٹوکول یا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ یا ایک معاہدہ جو ہے وہ ترتیب دے دیں، جس میں نہ صرف ان کے حقوق لکھے ہوئے ہوں بلکہ جو باقی لٹرل سٹیٹس ہیں خلیج فارس میں، اس کے بارے میں بھی کوئی کلیئرٹی ہو جائے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں۔ تو یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا چونکہ پہلی مرتبہ، اور یہ تاریخی طور پر جو ہے 1979 کے بعد میرا خیال ہے کہ ایران اور امریکہ کے مندوبین پہلی مرتبہ جو ہے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے، اور اگر وہ بیٹھے تو
اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے بڑے موضوعات کی طرف جائیں گے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے جوہری معاہدے کا، تو میں وہ یہ کہوں گا کہ اس کا ایک مسودہ تیار ہے، جو ایران نے اس کو عمانی وزیر خارجہ کو 28 فروری سے پہلے سر یہ جنیوا میں پیش کیا۔ مذاکرات پاکستان میں ہونا کس حد تک اہم ہے؟ دس از مائی سیکنڈ لاسٹ کوشچن۔ جی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی علامتی اہمیت بھی ہے کہ یعنی یہ آپ دیکھیے کہ پاکستان نے کوئی ایسی عزت کمائی ہے، اور اس میں میں قائدین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں پاکستان ہمیشہ سفارتی تنہائی کا شکار ہوتا تھا، مارکہ حق کے بعد اس کی تقدیر بدلی ہے، اور کچھ یہ صورتحال بنی ہے کہ چین بھی پاکستان کے ساتھ ہے، روس بھی، یورپین یونین، یورپین کونسل کے پریزیڈنٹ نے شہباز شریف صاحب سے بات کی تھی۔ صدر ٹرمپ کے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے آپس میں گہرے روابط ہیں، اور بہت اعتماد کا رشتہ ہے۔ اور پھر جو ہے اسی خلیجی ریاستیں پاکستان کے اوپر اعتماد کرتی ہیں۔ حالت جنگ میں ایران نے پاکستان کے اوپر اعتماد کیا۔ جو ملیشیا اور انڈونیشیا جو ہے ان کی قیادت نے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک غیر معمولی لیکن بہت خوشگوار صورتحال ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ پاکستان کے لیے عزت و تکریم کا باعث بن رہا ہے۔ یہ میزبانی کا جو فریضہ پاکستان کے اوپر عائد ہوا ہے، یا پاکستان جو یہ کردار نبھا رہا ہے، تو یہ ایک اس کی علامتی اہمیت بھی ہے، اور پھر جو ہے اس کی مانوی اہمیت بھی ہے۔ مانوی یہ ہوگی کہ اگر اس سے کوئی نتیجہ اچھا نکل آیا تو وہ کریڈٹ بھی پاکستان کے پاس جائے گی۔ لیکن میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی اور ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان مذاکرات کا کچھ بھی نتیجہ ہو، پاکستان نے اب تک جو کوشش کی ہے وہ تاریخ کے صفحات پہ سنہری حروف میں رقم ہو چکی ہے، کیونکہ یہ خود جو ہے یہ دہلیز پار کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ آپ کی بات بالکل بجا ہے سر۔ پاکستان نے عسکری میدان میں اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ دیا، پاکستان نے سفارتی میدان میں اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ دیا، لیکن ایک میدان ہے جہاں پر ہم بہت طاقتور نہیں ہیں، اور وہ معاشی میدان ہے۔ معیشت ہماری کمزوری، اور شاید اب سے نہیں ہمیشہ سے رہی ہے۔ تو اس ساری ایفرٹ کو آپ لانگ ٹرم میں پاکستان کو معاشی بینیفٹ لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ہماری اکانومی کے حوالے سے بھی بہتری کی کچھ توقع کے امکانات ہیں؟ مارکہ حق کے بعد پاکستان کو جہاں ذرائع ابلاغ کے میدان میں فتح حاصل ہوئی تھی، وہیں جو ہے سفارتی محاذوں کے اوپر بھی بہت سے پاکستان کے لیے دروازے کھلنا شروع ہو گئے تھے، اور پاکستان کی عزت و توقیر بڑھی، افواج کی بھی بڑھی، ہماری ٹیکنالوجی کی بھی بڑی آوبھگت ہوئی کہ جناب اس نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے تعلقات باقی ممالک کے ساتھ بہت بہتر ہونا شروع ہوئے۔ پاکستان جس چیز کا متلاشی تھا، اور اس کے وہ چیز وہ حاصل ہوئی، وہ تھا کہ اس سے پاکستان کو کیا معاشی مفادات حاصل ہو سکیں، اور پاکستان نے اپنی سفارتکاری کا رخ موڑا اور معاشی اہداف کو مرکزی اہداف بنا دیا۔ اس سلسلے میں امریکہ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہوئے، پھر جو ہے خلیجی ریاستوں کے ساتھ ہوئے، جو چین کے ساتھ ہمارے روایتی تعلقات ہیں۔ گزشتہ برس آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے وزیر اعظم چین گئے تھے، تو نہ صرف انہوں نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کا دوسرا فیز شروع کیا جسے کہتے ہیں سیپیک 2.0، بلکہ جو اس کی مختص رقم ہے $62 بلین کی، $62 بلین کی، اس کے اوپر اضافی $10 بلین کی رقم جو ہے اس کے لیے نئے پروجیکٹ کے اوپر بھی دستخط ہوئے، نئے پروجیکٹس کے اوپر بھی دستخط ہوئے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ بہت ہی حوصلہ افزا صورتحال ہے۔ ابھی جو پاکستان کی سٹینڈنگ بڑی ہے، ڈپلومیٹک سٹینڈنگ بڑی ہے، اور جیسے پاکستان نے صرف پاکستان اور اس خطے کو نہیں بچایا جنگ کی تباہ کاری سے، یعنی جو جاپان، ساؤتھ کوریا، چین سے لے کر امریکہ، یورپ اور لاطینی امریکہ کے ممالک کو اور افریقہ کے ممالک کو سارے کے سارے جس تباہی سے بچایا ہے، معاشی تباہی سے بچایا ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے لیے سرمایہ کاری کے دروازے کھولے جائیں، اور پاکستان میں بھی اب اتنی صلاحیت بڑھ چکی ہے کہ وہ آنے والی سرمایہ کاری کو، باہر سے آنے والی سرمایہ کاری کو جذب کر سکے گا۔ پھر یہ ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جذب کرنے کے لیے ہمیں انڈیجنس کیپیبلٹی کو بڑھانا ہوگا۔ ابھی ہماری جامعات سے بہت سے
طلباء فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، ان کی جو ہے ان کے پاس جو ہے جدید ٹیکنالوجی کی سندیں ہیں، اور پھر جو ہے ان کو چونکہ ڈیجیٹائزیشن کی وجہ سے ساری دنیا سکڑ رہی ہے اور پاکستان اس سے مستفید ہو رہا ہے ٹیک سٹارٹ اپس کے ذریعے، اور بہت سے کاروبار شروع ہو رہے، تو ہمارے اب جو ہے یعنی سیاسی قائدین نے یا عسکری قائدین نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب جو ہماری اکنامک ٹیمز ہیں ان کو بڑی مستعدی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اور ایک ایسا اور وہ موجود بھی ہے کسی نہ کسی طریقے سے SIFC کی صورت میں، پھر جو ہماری وزارت خزانہ ہے، اکنامک افیئرز ڈویژن ہے، یا جو پوری کی پوری اکنامک ٹیمز بنتی ہیں، یہ کس طریقے سے سرمایہ کاری دنیا سے کھینچ کے لائیں اور پاکستان کو ایک ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ملک بنا دیں۔ With your permission, one last brief question, and that is about the Nobel Peace Prize. ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت دفعہ مانگا ہے اور دنیا نے انہیں نوبل پیس پرائز نہیں دیا۔ اب کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا، کچھ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ نوبل پرائز جو ہے امن کا پاکستان کا حق بنتا ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل پرائم منسٹر کا حق بنتا ہے۔ واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ میں اس کی پوری تائید کروں گا، کیونکہ جو کام باقی دنیا میں کسی اور سے نہیں ہو سکا وہ پاکستان نے کر دکھایا، اور جو گزشتہ برس کی جنگ تھی مختصر جنگ تھی، لیکن اس میں بھی ہم صدر ٹرمپ کے ممنون تھے کہ انہوں نے مداخلت کی، اور پھر اس کے بعد وہ جنگ بند ہوئی، ورنہ وہ بھی ایک جوہری جنگ میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ اس وقت جو ہے پاکستان نے اپنی حکمت عملی سے، اپنی پیش قدمی سے، اپنی پرو ایکٹیو اپروچ سے ساری دنیا کو جنگ کی تباہ کاریوں سے بچایا ہے، تو پاکستان کا استحقاق تو پیدا ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ نوبل کی جو کمیٹی ہوتی ہے اس کا کام کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے، وہ پاکستان کو، یہ جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے، وہ سارے کے سارے جی قائدین جو ہیں اس انعام کے مستحق ہیں، پاکستان اس انعام کا مستحق ہے۔ مسعود خان صاحب، آپ نے بڑی مصروف، آج آپ کا دن ہے، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ کا بھی بہت بہت شکریہ۔